بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی وحشت گرد، جس کے مصنف ہیں سلیم فاروقی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ پی سی ہمارے حوالے کر دو، ان میں سے ایک نے کہا۔ اس کی فکر میں مت پڑو کہ ہم کون ہیں، اور ہم سے کسی رعایت کی توقع مت کرنا۔ ہم نے جیسے نوید کو قتل کر دیا اسی طرح تم لوگوں کو بھی مار دیں گے۔ پھر وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، یہ کمپیوٹر اٹھا لو۔ تم معمولی سے اس کمپیوٹر کے لیے ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ دانیال نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ہم صرف دھمکی نہیں دیتے ہیں، گن بردار غرایا، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کمپیوٹر سے تمام لیڈز نکالیں اور کمپیوٹر اٹھا لیا۔ اسی وقت دروازہ بہت آہستگی سے کھلا اور دانیال کو اکبر کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا اور وہ گن بردار پر فائر کرنے کو تیار تھا۔ فائر مت کرنا، خاور بلند آواز میں بولا۔ یہ طریقہ اب پرانا ہو گیا ہے، گن بردار طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ یہ طریقہ آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا 50 سال پہلے تھا، خاور نے کہا۔ بکواس بند کرو اور مجھے الماری تک لے چلو، وہ گن لہرا کر بولا۔ اپنی گن پھینک دو، اکبر نے بلند آواز میں کہا۔ گن بردار یوں اچھلا جیسے اس کا پاؤں بجلی کے ننگے تار پر پڑ گیا ہو۔ جلدی کرو ورنہ گولی چل جائے گی، گن بردار نے گن پھینک دی۔ تم بھی یہ پی سی رکھو اور اپنے ہاتھ سر پر رکھ لو، اکبر نے دوسرے آدمی کو حکم دیا۔ اس نے بھی فوراً کمپیوٹر ٹیبل پر رکھ دیا اور ہاتھ سر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دانیال نے بھی تیزی سے ریوالور نکال لیا تھا۔ اس نے درست لہجے میں کہا، خاور، ان دونوں کے ہاتھ پیر باندھ دو۔ خاور بیڈ روم سے ٹیلی فون کا کیبل نکال لایا اور ان دونوں کے ہاتھ پشت سے باندھنے کے بعد ان کے پیر بھی باندھے اور انہیں بے رحمی سے فرش پر گرا دیا۔ اب بتاؤ، تم لوگوں کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ وہ دونوں خاموش رہے۔ دانیال نے انہیں گھورتے ہوئے اکبر سے کہا، اکبر، ان کا منہ کھلواؤ، اگر کچھ نہ بتائیں تو انہیں گولی مار کر لاشیں کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دینا۔ اکبر ان دونوں کو جانوروں کی طرح گھسیٹتا ہوا بیڈ روم میں لے گیا اور بولا، اگر تم نے زبان نہ کھولی تو میں تمہیں ماروں گا نہیں بلکہ تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے معذور کر دوں گا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر ماربل کا ایک بھاری گلدان اٹھا لیا۔ وہ دونوں خاموشی سے اکبر کو دیکھتے رہے۔ ان میں سے وہ آدمی کچھ زیادہ ہی بزدل تھا جس نے کمپیوٹر اٹھایا تھا۔ اکبر پہلے اسی کی طرف بڑھا اور بولا، چلو اب شروع ہو جاؤ۔ اگر ہم نے بتا دیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر نہ بتایا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے معذور کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اکبر نے بھاری گلدان سے اس شخص کے گھٹنے پر وار کیا۔ وہ اذیت ناک انداز میں چیخا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اکبر نے دوبارہ گلدان اٹھایا تو وہ کراہ کر بولا، مجھے مارنا بت، میں بتاتا ہوں۔ روشو، دوسرا آدمی چیخا، اگر تو نے زبان کھولی تو باس تیرے ٹکڑے کر دے گا۔ تو وفاداریاں نبھاتا رہ جانو، روشو نے کراہتے ہوئے کہا۔ باس کو ہماری اتنی ہی پرواہ ہے تو اب ہمیں بچاتا کیوں نہیں؟ اکبر نے جانو کے بھی گھٹنے پر زوردار وار کیا تو اس کے حلق سے بھی چیخ نکل گئی۔ اکبر نے کرخت لہجے میں کہا، تم اپنی زبان بند رکھو۔ پھر وہ روشو کی طرف متوجہ ہوا، ہاں تم بولو، تمہیں یہاں کس نے بھیجا تھا اور کیوں؟ وہ بہت بڑا آدمی ہے، روشو نے کہا۔ تم نے اگر اس کا نام جان بھی لیا تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے۔ روشو، جانو پھر چیخا، اپنی زبان بند رکھ مردود، ورنہ تیرے ساتھ میں بھی کتے کی موت مارا جاؤں گا۔ اس کا نام، روشو کہتے کہتے رک گیا اور بولا، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں بہت دیر سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں۔ اکبر بپھر گیا اور ایک مرتبہ پھر گلدان اٹھا لیا۔ اس کا نام رستم جی ہے، روشو جلدی سے بولا۔ کون رستم جی؟ دانیال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وہ بہت بڑا بزنس مین ہے اور وہ 5 اسٹار ہوٹلوں کا مالک۔ دانیال نے پوچھا۔ ہاں وہی، روشو نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ نوید کے اپارٹمنٹ پر جاؤ اور وہاں سے اس کا کمپیوٹر لے آؤ، اگر وہاں کوئی رکاوٹ بنے تو اسے گولی مار دینا۔ اب تیرے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا روشو، جانو نے کہا۔ کیا رستم جی تم لوگوں کو خود ہدایات دیتا ہے؟ دانیال نے پوچھا۔ وہ خود کبھی سامنے نہیں آتا، روشو کے بجائے جانو نے جواب دیا۔ میں خواہ مخواہ کسی کی جان لینا نہیں چاہتا، دانیال نے کہا۔
اس لیے تم لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ مہربانی مت کرو، جانو نے کہا۔ تم اگر چھوڑ بھی دو گے تو رستم جی کے آدمی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہارا پرابلم ہے۔ دانیال نے کہا، ہاں اگر تم یہ کمپیوٹر ہمیں دے دو تو ہم بچ سکتے ہیں۔ جانو کچھ سوچ کر بولا، یہ کمپیوٹر بھی لے جاؤ۔ دانیال نے دریا دلی سے کہا، یہ ہمارے کس کام کا ہے، اب نکلو یہاں سے۔ اکبر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ وہ دونوں بمشکل تمام لنگڑاتے ہوئے اٹھے اور لاؤنج میں پہنچے جہاں کمپیوٹر رکھا تھا۔ جانو کچھ سوچ کر بولا، میں کمپیوٹر لے جانے کے بجائے اس کی ہارڈ ڈسک نکال لیتا ہوں۔ تم لوگ بیٹھو، اکبر نے کہا، میں اس کی ہارڈ ڈسک نکال دیتا ہوں۔ اس نے کمپیوٹر کا کور کھولا اور اس میں سے ہارڈ ڈسک نکال کر جانو کے حوالے کر دی۔ پھر وہ دونوں لنگڑاتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئے۔ دانیال کے اشارے پر اکبر بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد دانیال نے خاور سے کہا، یار اس چکر میں تو مجھے شدید بھوک لگ گئی ہے، کچھ کھانے کو لے آؤ۔ کھانا تو میں پہلے ہی لے آیا تھا، مجھے خود بھوک لگ رہی ہے، میں ابھی کھانا نکالتا ہوں۔ ان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ اس طرح کے معمول کے عادی تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے خاور نے کہا، دانیال صاحب آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، مجھے یہاں کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ تو پھر تم یہاں جاب کیسے کر رہے ہو؟ دانیال نے کہا، یہ بھی اپنی جگہ حیرت انگیز ہے۔ خاور نے کہا، میں آرمی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایک سیکیورٹی ایجنسی میں معمولی سی جاب کر رہا تھا۔ ایک دفعہ میری ڈیوٹی ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پر تھی، اچانک وہاں ڈاکو آ گئے۔ میں اس وقت سامنے والے کیبن سے سگریٹ لے رہا تھا، ورنہ میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ میں سگریٹ لے کر واپس آیا تو مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا، پھر میں نے 2 ڈاکوؤں کو مار گرایا، 2 کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ان کا 5واں ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اسے بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ماریا ہمارے آفس آئی تھی۔ اسے سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت تھی اور وہ صرف مجھے ہی ہائر کرنا چاہتی تھی۔ ایجنسی نے میری خدمات اسے دے دیں، پھر ماریا نے مجھے بہت زیادہ سیلری کا لالچ دے کر اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ بس پھر میں وہی کرتا گیا جو باس نے چاہا۔ اس نام نہاد ٹاسک فورس سے وابستہ ہر فرد کی یہی کہانی ہے، دانیال نے کہا۔ یہ لوگ اسے ٹاسک فورس کہتے ہیں، لیکن میں اسے مافیا سمجھتا ہوں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، میری ایک بات یاد رکھنا، اس ٹاسک فورس کے کسی بھی فرد کے سامنے یوں بے تکلفی سے کوئی بات مت کرنا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن تمہاری لاش کوڑے کے کسی ڈھیر پر پڑی ہو۔ آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں دانیال صاحب۔ خاور نے کہا، کیا آپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس ٹاسک فورس سے یا مافیا کے اصل کرتا دھرتا کے بارے میں معلوم کیا جائے؟ میں معلوم کر چکا ہوں، دانیال نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہوں۔ میں اپنے طور پر اس شخص کے خلاف ثبوت بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ جس دن مجھے اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مل گیا، اس دن اس شخص سمیت شاہد خان اور اس کی نام نہاد ٹاسک فورس سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ نوید صاحب کا مرڈر کون کر سکتا ہے؟ خاور نے پوچھا۔ نوید بھی گزشتہ 2 سال سے شاہد خان اور ماریا سے برگشتہ ہو گیا تھا، وہ بھی ان کے خلاف۔ دانیال بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا، پھر بولا، ممکن ہے نوید کے ہاتھ ان لوگوں کے خلاف کوئی ثبوت لگ گیا ہو برادر۔ خاور، دانیال پرجوش لہجے میں بولا، نوید نے کسی USB کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ نوید صاحب کے مرڈر کے بعد USB یقینی طور پر پولیس کے ہاتھ لگ گئی ہوگی۔ نوید اتنا احمق نہیں تھا کہ وہ USB اپنی جیب میں لے کر گھومتا۔ اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگی ہے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اکبر کے کچھ جاننے والے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، دانیال نے کہا۔ اکبر کو بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ اکبر میرا آدمی ہے، دانیال مسکرا کر بولا۔ اکبر میرا بہت پرانا دوست ہے، بہت نڈر اور ذہین آدمی ہے اور IT کا ماہر ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں پھر لاؤنج میں آ گئے۔ خاور نے کہا، آپ نے کسی USB کا تذکرہ کیا تھا؟ ہاں، دانیال چونک کر بولا۔ مجھے سوچنے دو کہ نوید وہ USB کہاں چھپا سکتا ہے۔ اس کے بیڈ روم میں ایک الماری ہے، ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بیڈ روم میں پہنچ کر دانیال نے الماری کھولی تو چونک گیا۔ الماری میں کپڑے بے ترتیبی سے ٹھونسے گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے الماری کی تلاشی لی ہو اور کپڑوں کو دوبارہ یوں ہی ٹھونس دیا ہو۔ دانیال چند لمحے وہاں کھڑا الماری کو گھورتا رہا، پھر اس نے الماری بند کر دی۔ پھر اس نے کچن کا جائزہ لیا، ایک ایک کیبنٹ کی تلاشی لی، اسے وہاں بھی ناکامی ہوئی۔ وہاں سے اس نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ دانیال نے ڈرائنگ روم کا بھی اچھی طرح جائزہ لیا، اسے وہاں بھی ناکامی ہوئی۔
نہ جانے نوید نے USB کہاں چھپائی تھی۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اکبر کا نمبر ڈائل کیا۔ اکبر نے دوسری ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی۔ اس نے کہا، اکبر، کل صبح تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہے۔ یہ معلوم کرو کہ نوید کے مرڈر کے بعد پولیس کو نوید کی کوئی USB تو نہیں ملی۔ یہ میں پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں، اکبر نے کہا۔ پولیس کی تحویل میں چند DVDs، کچھ کاغذات اور نوید کا سیل فون ہے۔ پولیس کو وہاں کوئی USB نہیں ملی۔ تم نے جانو اور روشو کا تعاقب کیا تھا؟ دانیال نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے ان لوگوں کا تعاقب کیا تھا۔ روشو تو اس سے الگ ہو کر کہیں چلا گیا تھا۔ جانو وہاں سے ایک 5 اسٹار ہوٹل پہنچا تھا۔ وہاں وہ 5ویں منزل کے کسی کمرے میں گیا تھا، پھر چند منٹ بعد ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ ہارڈ ڈسک ہوٹل میں مقیم کسی شخص کو پہنچائی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں نے اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن معلوم نہ ہو سکا، اکبر نے کہا۔ میں ابھی آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے ضرورت پڑی تو میں تمہیں کال کر لوں گا، دانیال نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر خاور کو بتایا کہ اکبر نے معلوم کر لیا ہے، پولیس کی تحویل میں کوئی USB نہیں ہے۔ پولیس یقینی طور پر نوید کی ڈائری بھی لے گئی ہوگی، ورنہ اس کے ذریعے اندازہ ہو جاتا کہ نوید کن خطوط پر کام کر رہا تھا۔ پھر دانیال اٹھتے ہوئے بولا، آؤ ذرا اس 5 اسٹار ہوٹل تک چلتے ہیں، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ میں نے الماری میں نوید کے کئی بہت قیمتی سوٹ دیکھے ہیں، اس کا اور میرا سائز تقریباً ایک تھا۔ دانیال تیار ہو کر بیڈ روم سے باہر نکلا تو اس کی سج دھج ہی نرالی تھی۔ جسم پر انتہائی قیمتی سوٹ تھا اور سفید بے داغ شرٹ پر سوٹ کی ہم رنگ ٹائی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ خاور بھی تیار تھا۔ دانیال نوید ہی کی گاڑی استعمال کر رہا تھا۔ وہ گاڑی پولیس نے اپنی تحویل میں نہیں لی تھی کیونکہ نوید ہیوی بائک استعمال کرتا تھا۔ وہ ہوٹل پہنچے تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ دانیال سیدھا کاؤنٹر پر پہنچا اور بہت پر اعتماد انداز میں استقبالیہ لڑکی سے بولا، مجھے مسٹر ارشد علی خاکوانی سے ملنا ہے۔ استقبالیہ کلرک نے سامنے رکھے ہوئے مانیٹر پر نظر ڈالی اور کچھ ٹائپ کرنے لگی، پھر وہ سر ہلا کر بولی، سوری سر، اس نام کا کوئی گیسٹ ہمارے ہوٹل میں نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ دانیال نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ٹیلی فون پر ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ 5th فلور پر مقیم ہیں۔ روم نمبر میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ استقبالیہ کلرک نے ایک مرتبہ پھر LCD پر نظر ڈالی، کچھ بٹن دبائے اور بولی، سوری سر، 5th فلور پر اس نام کے کوئی گیسٹ نہیں ہیں۔ دانیال نے پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں کیسے معلوم کروں؟ ان کا سیل فون بھی اس وقت آف ہے۔ آئی ایم سوری سر، استقبالیہ لڑکی نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ کوئی بات نہیں، اس نے کہا، میں اب ان سے صبح ہی ملاقات کروں گا۔ یہ کہہ کر دانیال کاؤنٹر سے ہٹ گیا۔ اسی وقت اسے مراد نظر آیا۔ وہ لفٹ سے نکل کر ہوٹل کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی نظر دانیال اور خاور پر نہیں پڑی تھی۔ یہ مراد یہاں کیا کر رہا ہے؟ خاور خود کلامی کے انداز میں بولا۔ آؤ اسی سے معلوم کرتے ہیں، دانیال نے کہا اور باہر کی طرف بڑھا۔ مراد پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ مراد کو وہاں دیکھ کر دانیال کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ وہ تینوں پارکنگ لاٹ میں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ دانیال نے قدرے بلند آواز میں کہا، مراد بری طرح چونکا اور گھوم کر دیکھا۔ پارکنگ لاٹ میں روشنی ناکافی تھی لیکن اتنی کم بھی نہیں تھی کہ مراد دانیال کو نہ پہچان سکتا۔ دانیال کو دیکھ کر وہ تیزی سے ان کی طرف آیا اور بولا، دانیال صاحب آپ یہاں؟ ہاں، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں لاہور آیا تھا، دانیال نے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں خواجہ صاحب سے ملنے آیا تھا۔ خواجہ صاحب؟ وہ تو نہیں جو ملتان سے آئے ہیں اور 2nd فلور پر مقیم ہیں؟ نہیں، خواجہ صاحب تو 5th فلور پر مقیم ہیں، روم نمبر 502 میں۔ اچھا، دانیال نے سرسری انداز میں کہا، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ میں میڈم ماریا کے ساتھ آیا تھا، وہ ڈیفینس میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، اگر آپ کی میڈم سے ملاقات ہو تو انہیں مت بتائیے گا کہ میں نے ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے۔ فکر مت کرو، دانیال مسکرا کر بولا۔ گاڑی نہیں ہے تو میں ڈراپ کر دوں؟ نہیں سر، مراد نے کہا، میرے پاس گاڑی ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ لوگ بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں نہ جانے کیا چکر چل رہا ہے، دانیال نے کہا۔ مراد یہاں کیوں آیا تھا اور ماریا اپنی آمد کو خفیہ کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اکبر سے رابطہ کرنے کے بعد بولا، اکبر، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ 5ویں فلور پر جانو کس سے ملا تھا۔ وہ شخص خواجہ کے نام سے روم نمبر 502 میں مقیم ہے۔
آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اکبر نے پوچھا۔ میں اس وقت اسی ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ واپس چلے جائیں، میں وہاں پہنچتا ہوں۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو دانیال بہت بیزار سا تھا۔ اس نے کہا، لگتا ہے ہم اندھیرے میں دھکے کھا رہے ہیں، کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ دانیال کپڑے بدلنے کے بعد بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس نے کوٹ اتارنے سے پہلے حسب عادت اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی انگلیاں کسی چیز سے ٹکرائیں۔ وہ کوئی بہت چھوٹی سی چیز تھی، لیکن دانیال کی انگلیوں نے محسوس کر لیا۔ اس نے وہ چیز باہر نکال لی۔ وہ بہت چھوٹا میموری کارڈ تھا۔ کارڈ دیکھ کر دانیال کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے کوٹ بیڈ پر پھینکا اور تیزی سے باہر لپکا۔ اس کا جوش و خروش دیکھ کر خاور چونک اٹھا اور بولا، کیا ہوا دانیال صاحب؟ ہمیں جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گئی ہے۔ دانیال کی آواز میں بھی دبا دبا جوش تھا۔ اس نے چٹکی میں پکڑا ہوا میموری کارڈ غور سے دیکھا۔ وہ 8 GB کا میموری کارڈ تھا۔ اس میں ایک تو کیا بہت سی فائلیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں۔ خاور، میں نے کمپیوٹر ٹرالی کی دراز میں ایک کارڈ ریڈر دیکھا تھا، وہ ذرا نکالو تو اور میرا لیپ ٹاپ لے آؤ۔ خاور نے کمپیوٹر ٹرالی میں سے کارڈ ریڈر نکال کر دانیال کو دیا اور اس کا لیپ ٹاپ اٹھا لایا۔ دانیال نے میموری کارڈ ریڈر میں لگایا اور اسے لیپ ٹاپ میں لگا دیا۔ ان دونوں کی نظریں لیپ ٹاپ کے اسکرین پر لگی ہوئی تھیں۔ اچانک لیپ ٹاپ اسپیکر سے گانے کی آواز ابھری، ABCD پڑھ لی بہت، اچھی باتیں کر لی بہت۔ دانیال نے جھنجھلا کر وہ گانا بند کر دیا اور گانا سن کر اسے اس جھنجھلاہٹ میں ہنسی بھی آ گئی۔ خاور بھی ہنسنے لگا، پھر بولا، سر دوسرے فولڈر بھی چیک کریں۔ دانیال نے دوسرا فولڈر کھولا تو چند سیکنڈ تک اسکرین پر جھائیاں اور لائنیں آتی رہیں، پھر نوید کی آواز ابھری، دانیال تم میری آواز سن رہے ہو؟ اگر یہ میموری کارڈ واقعی تمہیں ملا ہے تو یہ میری بہت بڑی کامیابی اور اس ملک کی خوش قسمتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ملک کو خدا نخواستہ شدید نقصان پہنچنے والا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، میں تمہیں ملک کے چند بڑے لوگوں کے نام بھیجوں گا۔ یہ ان لوگوں کو بھٹکانے کے لیے ہوں گے جو ملک کے خلاف ایک گھناؤنی سازش میں ملوث ہیں۔ وہ 5 لوگ بہت نیک نام ہیں، محض ناموں سے ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ ہاں، سازشی عناصر ضرور گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تمہیں علم ہوگا کہ ہم سب شاہد خان کی جس ٹاسک فورس کے لیے کام کرتے ہیں وہ کوئی ٹاسک فورس نہیں بلکہ دہشت گردوں کی ایک تنظیم ہے۔ وہ لوگ بھاری معاوضے دے کر ملک کے نوجوانوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا رہے ہیں، پھر انہیں بلیک میل کر کے اپنے تمام غیر قانونی کام ان سے کراتے ہیں۔ میں نے اس گھناؤنی سازش میں مزید ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو شاہد آپے سے باہر ہو گیا اور بولا کہ تم چاہو بھی تو ہمیں نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے پاس تمہارے ان تمام قتل اور غیر قانونی کاموں کی ویڈیوز موجود ہیں جو تم اب تک کرتے رہے ہو۔ میں غصے میں پاگل ہو گیا اور بامشکل تمام اپنے غصے پر قابو پا کر بولا، دھمکیاں مت دو باس، میں نے تو یوں ہی ایک بات کہی تھی، ٹاسک فورس چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ اس دن کے بعد شاہد خان میری طرف سے محتاط ہو گیا۔ ایک بات اور سنو، شاہد خان کا اصل نام سنجے کپور ہے۔ دانیال اس انکشاف پر بری طرح چونکا۔ خاور بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی سکرین کو گھور رہا تھا کیونکہ میموری کارڈ میں صرف نوید کی آڈیو تھی۔ دانیال ایک مرتبہ پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاہد خان کی طرح ماریا بھی بھارتی ایجنٹ ہے۔ اس سے زیادہ ہولناک بات یہ ہے کہ ان کا سرپرست ملک کا ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ اس کا نام سن کر تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ پہلے مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اس کا نام ملک محمد یاسین خان ہے۔ گزشتہ حکومت میں یہ وزیر تھا۔ یہ بہت بڑا جاگیردار ہے۔ اس کی سرپرستی میں بہت سے رفاہی ادارے چلتے ہیں۔ ملک کے بڑے شہروں میں اس نے ہسپتال بھی بنائے ہیں اور اسکول بھی۔ اس کا اصل نام راجیش شکلا ہے۔ شکلا گزشتہ 30 سال سے ہمارے ملک میں مقیم ہے۔ نہ صرف مقیم ہے بلکہ ہر دور میں حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر بھی رہا ہے۔ اس کے اسکولوں میں پاکستان دشمن پرورش پاتے ہیں۔ میں تو چکرا کر رہ گیا۔ اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ بھی مسلمان نہیں ہیں، لیکن نظر ایسے آتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی مسلمان نہ ہو۔ ان کا تعلق راہ سے نہیں ہے۔ یہ بھارت کی کسی مذہبی انتہا پسند تنظیم کے لوگ ہیں۔ اب سب سے ضروری بات سنو۔ فروری میں بھارتی وزیر اعظم پاکستان کے سرکاری دورے پر آ رہے ہیں۔ بھارت کی مذہبی انتہا پسند تنظیموں کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے کہ پاکستان اور بھارت میں اچھے تعلقات ہوں۔
بھارتی وزیر اعظم پاکستان پہنچیں گے اور اسی دن انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ تم بھی لگا سکتے ہو۔ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گا اور دنیا بھر کی ہمدردیاں بھارت کے ساتھ ہوں گی۔ آج دسمبر کی 10 تاریخ ہے۔ بھارتی وزیر اعظم 22 فروری کو پاکستان پہنچیں گے۔ ہمیں اس عرصے میں اپنا پلان ترتیب دینا ہے۔ میں نے احتیاطاً یہ باتیں ریکارڈ کر دی ہیں کہ ممکن ہے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ میں اگلے ہفتے کراچی آؤں گا تو اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ دانیال گمسم سا اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ملک کو ان بھیڑیوں سے کیسے بچائے۔ خاور بھی دم بخود تھا۔ اگر شاہد خان بھارتی ایجنٹ ہے تو ہم بھی خطرے میں ہیں، دانیال نے کہا۔ اسے نوید پر شبہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس 2 مہینے ہیں۔ اتنے بڑے لوگوں کے خلاف ہم کارروائی کیسے کریں گے؟ خاور نے کہا۔ اس میموری کارڈ میں یاسین اور دیگر لوگوں کے خلاف ثبوت بھی ہوں گے۔ نوید اتنے بڑے بڑے الزامات یوں ہی نہیں لگا سکتا۔ دانیال نے سوچا کہ میموری کارڈ کے دوسرے فولڈرز بھی چیک کر لیے جائیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے دوبارہ کارڈ ریڈر اس میں لگایا ہی تھا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف اکبر تھا۔ ہاں اکبر، دانیال نے کہا، میں اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 502 تک پہنچ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے وہاں مقیم شخص کو قتل کر دیا۔ کیا؟ دانیال بری طرح چونکا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہوٹل سے نکلا ہوں۔ مجھے وہاں سے کچھ اہم سراغ بھی ملے ہیں۔ صبح آپ کے پاس آؤں گا، آپ کہیں تو ابھی آ جاؤں؟ ہاں تم ابھی آ سکتے ہو، دانیال نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ کون تھا؟ خاور نے پوچھا۔ اکبر۔ ہاں وہی تھا، وہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ رہا ہے، یہ لیپ ٹاپ اٹھا کر رکھ دو، دانیال نے کارڈ ریڈر نکالتے ہوئے کہا۔ اب میں اکبر کے جانے کے بعد چیک کروں گا۔ پھر وہ ہنس کر بولا، تم ذرا کافی ہی بنا لو۔ ابھی بناتا ہوں، خاور نے کہا اور اٹھتے ہوئے بولا، آج سردی کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد دانیال نے اپنے سیل فون سے میموری کارڈ نکالا اور اس کی جگہ نوید والا میموری کارڈ لگا دیا اور اپنا میموری کارڈ ریڈر میں لگا دیا۔ یہ بھی کوئی محفوظ طریقہ نہیں تھا، لیکن فوری طور پر محفوظ تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اکبر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ ہوٹل کے کمرہ نمبر 502 میں جو شخص مقیم تھا اس کا نام ارون گپتا تھا۔ ارون گپتا؟ خاور نے حیرت سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندو تھا۔ مراد کہہ رہا تھا کہ وہاں خواجہ نام کا کوئی شخص مقیم ہے۔ میں ارون گپتا کے پاسپورٹ اور دوسرے اہم کاغذات لے آیا ہوں۔ اس نے پلاسٹک کا ایک لفافہ دانیال کی طرف بڑھا دیا اور اٹھتے ہوئے بولا، میں اب چلتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد دانیال نے بھی کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کا ارادہ کیا۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا اور ایک ہی کمبل تھا۔ دانیال نے الماری کے نچلے حصے میں ایک اور کمبل بھی دیکھا تھا۔ خاور وہی کمبل اوڑھ کر بیڈ روم میں صوفے پر لیٹ گیا۔ اس نے ہیٹر بھی آن کر دیا تھا، اس لیے کمرے کا درجہ حرارت خوشگوار تھا۔ فوراً ہی دانیال کو نیند آ گئی، مگر اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آدھا گھنٹہ سویا یا 1 گھنٹہ۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ دانیال نے لائٹ آن نہیں کی تھی۔ وہ لائٹ آف کر کے سونے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا سیل فون اٹھایا اور اس کا اسکرین آن کر دیا۔ اس کی مدھم روشنی میں اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا۔ خاور اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ باتھ روم میں بھی نہیں تھا۔ خاور کہاں جا سکتا ہے؟ دانیال منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے کچن کی طرف سے بہت خفیف سی آوازیں سنائی دیں۔ دانیال دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی دشمن گھر میں گھس آیا ہے اور کچن میں چھپا بیٹھا ہے۔ وہ کچن کی کھڑکی کے پاس پہنچا تو آوازیں واضح ہو گئیں۔ خاور کسی سے کہہ رہا تھا، نہیں، وہ USB تو نہیں۔ دانیال کو ایک میموری کارڈ ضرور ملا ہے۔ اس میں آپ کے خلاف، میڈم کانتا کے خلاف اور تنظیم کے تمام لوگوں کے خلاف ثبوت ہیں۔ ہاں، اس میموری کارڈ کو میں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ہاں، دانیال اس وقت سو رہا ہے۔ گولی مار دوں؟ نہیں سر، میں چاہ رہا تھا کہ وہ دوسرا آدمی بھی یہاں موجود ہو تو دونوں کو ایک ساتھ گولی ماروں۔ نہیں، دانیال کو مجھ پر شک نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنا کام کر کے نکلتا ہوں۔ دانیال دبے قدموں بیڈ روم میں پہنچا اور اپنا ریوالور لوڈ کر کے پہلو میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد خاور بھی کمرے میں پہنچا اور لائٹ آن کر دی۔ دانیال سرعت سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خاور لائٹ آن کر کے پلٹا تو دانیال نے سرد لہجے میں کہا، تم کہاں گئے تھے؟ میں کہیں بھی نہیں، میں پانی پینے گیا تھا کچن تک۔
خاور جلدی سے بولا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ نہیں، دانیال ڈپٹ کر بولا اور خاور پر ریوالور تان لیا۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ خاور ٹھٹک کر رک گیا اور بولا، کیا ہو گیا ہے دانیال صاحب؟ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھو، دانیال نے چیخ کر کہا۔ خاور نے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہا، آپ شاید نیند میں ہیں۔ میں بکو مت، دانیال نے اسے جھڑک دیا۔ ابھی تم کس سے بات کر رہے تھے؟ میں کس سے بات کروں گا دانیال صاحب؟ خاور نے کہا، میں نے تو بتایا ہے کہ ابھی تم سیل فون پر کس سے بات کر رہے تھے؟ دانیال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سیل فون پر وہ میں… دیکھو خاور، دانیال نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، جھوٹ بولو گے تو جان سے جاؤ گے۔ دانیال کا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ ابھی تم کس سے بات کر رہے تھے؟ یہ کہتے ہوئے دانیال نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا سیل فون نکال لیا۔ بتاؤ کس سے بات کر رہے تھے؟ میرا ایک دوست تھا، خاور نے کہا۔ دوست کا نام بتاؤ، دانیال نے درست لہجے میں پوچھا۔ خاور نے اچانک اچھل کر اس کے ہاتھ پر لات ماری۔ دانیال کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ خاور نے اس پر چھلانگ لگائی، لیکن دانیال نے اچانک اپنی جگہ چھوڑ دی۔ خاور اپنے ہی زور میں بیڈ کی پشت سے ٹکرایا۔ دانیال نے ایک دم گھوم کر اس کی گردن دبوچ لی اور اسے پوری قوت سے دبانے لگا۔ خاور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئیں۔ دانیال نے اسے فرش پر دھکیل دیا اور لپک کر اپنا گرا ہوا ریوالور اٹھا لیا۔ خاور فرش پر پڑا اپنی گردن مسل رہا تھا۔ دانیال نے ریوالور اس کی کھوپڑی پر رکھ دیا اور ڈپٹ کر بولا، میں نے تجھے ایک دفعہ تو چھوڑ دیا، لیکن بار بار نہیں چھوڑوں گا۔ بتا، تو کس سے بات کر رہا تھا؟ اب تم سمجھ ہی گئے ہو تو تمہیں کیا بتانا؟ خاور نے کھانستے ہوئے کہا، میں باس سے بات کر رہا تھا، شاہد خان سے۔ شاہد خان نہیں، سنجے کپور کہو، دانیال نے درست لہجے میں کہا۔ ہاں، سنجے کپور سے، خاور نے بے خوفی سے کہا۔ اور یہ کانتا میڈم شاید ماریا ہے؟ دانیال نے پوچھا۔ ہاں، خاور نے کہا۔ اب تم جلدی سے اپنا نام بھی بتا دو اور عہدہ بھی۔ میرا نام جان کر کیا کرو گے؟ خاور نے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ ہاں، دانیال نے سرد لہجے میں کہا، لیکن میں خاور کو نہیں، اس ہندو کو مارنا چاہتا ہوں جس نے خاور کا بھیس بدل رکھا ہے۔ میرا نام پرکاش ہے، خاور نے کہا۔ اپنا عہدہ بتاؤ، دانیال نے پوچھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا تعلق راہ سے ہے تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میرا تعلق پہلے RSS سے تھا، اب ایک اور تنظیم سے ہے۔ بھائی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ میموری کارڈ میرے حوالے کرو۔ میموری کارڈ؟ خاور ہنس کر بولا، اب وہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ میں مارنے سے پہلے تمہارے بدن کی کھال کھینچ لوں گا، دانیال نے ترش لہجے میں کہا۔ تم میرے ٹکڑے بھی کر دو، میرا قیمہ بھی بنا دو، لیکن میموری کارڈ تمہیں نہیں مل سکتا۔ میں نے اسے جلا کر اس کی راکھ بھی بہا دی۔ یہ کہہ کر خاور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس میں ہمارے خلاف ثبوت بھی ہوں گے۔ ان ثبوتوں کے بغیر تم کچھ ثابت نہیں کر سکو گے۔ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے، بلکہ پاکستان سرکار تو خود تمہیں پاگل خانے بھجوا دے گی۔ خاور ایک مرتبہ پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ دانیال نے مٹھیاں بھینچ کر اپنی بے بسی کا مظاہرہ کیا، پھر بولا، چلو تم مجھے زبانی ہی بتا دو، میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ افسوس، خاور نے طنزیہ لہجے میں کہا، ملک یاسین 30 برس سے تمہارے سینوں پر مونگ ڈل رہا ہے، تمہارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، لیکن تم لوگوں کو احساس بھی نہ ہوا۔ سنجے کپور پچھلے 15 سال سے یہاں ہے۔ اس نے اب تک تمہاری حکومت کے کئی اہم راز اپنی تنظیم تک پہنچائے ہیں۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، اور پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جب تمہارے پرائم منسٹر یہاں آئیں گے تو انہیں نشانہ کون بنائے گا؟ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، خاور نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں سچ تھا۔ شاید کیا بلکہ یقیناً نوید کو معلوم ہوگا اور اس میموری کارڈ کے کسی فولڈر میں بھی موجود ہوگا، لیکن وہ فولڈر تو… وہ پھر پاگلوں کی طرح ہنسا۔ دانیال نے اچانک ریوالور اس پر تان لیا اور طنزیہ لہجے میں ہنس کر بولا، پرکاش جی، اب جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا تم اس پر واقعی پاگلوں کی طرح ہنسو گے۔ تمہیں بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم کیا مجھے اتنا ہی الو کا پٹھا سمجھتے ہو کہ میں اس میموری کارڈ کی طرف سے یوں غافل ہو جاؤں گا؟ وہ میموری کارڈ اب بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ کارڈ ریڈر میں تو میں نے فضول سا ایک کارڈ لگا دیا تھا۔ نوید کا کارڈ 8 GB کا تھا۔ میں نے جو کارڈ اس کی جگہ رکھا تھا وہ 4 GB کا تھا۔ یقین نہ آئے تو تم وہ کارڈ نکال کر دیکھ سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں تم نے وہ کارڈ ضائع نہیں کیا ہے۔ پرکاش یعنی خاور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔
اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ پھر وہ چیخ کر بولا، یو باسٹرڈ، تو مجھ سے بلف کر رہا تھا؟ مجھ سے؟ بلف تو ہم نے تیرے ساتھ کیا ہے حرامزادے، چھل کھپٹ میں ہم سے زیادہ کون ہے؟ ہم اپنے پردھان منتری وزیر اعظم کو قتل کیوں کرنے لگے؟ نوید خود کو عقل کل سمجھتا ہے، ہمارے ہی لوگوں نے اسے یہ بتایا تھا، ورنہ ہمارا پلان کچھ اور ہے۔ اس مرتبہ ہم پاکستان کو ایسا زخم لگائیں گے کہ وہ مدتوں تک نہ بھر سکے گا۔